یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج کا درس خاص اس حوالے سے ہے کہ مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو پھر آیا مبتدا کی تقدیم ضروری ہے یا نہیں۔ قافیہ میں تو یہ لکھا ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں اور تخصیص میں برابر ہوں تو اس صورت میں مبتدا کی تقدیم واجب ہے، جبکہ ہدایت اللہ میں یہ لکھا ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو جس کو چاہو آپ مبتدا بنا لو، جس کو چاہو خبر بنا لو، اور اس کے تحت انہوں نے جو مثالیں دی ہیں وہ ہیں اللہ الہنا محمد نبینا و آدم ابونا۔ تو اب یہ دو مختلف باتیں پڑھ کر طالب علم کا ذہن تشویش میں آ جاتا ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو پہلے کو مبتدا بنانا ضروری ہے، دوسری جگہ لکھا ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو جس کو چاہو مبتدا بناؤ، جس کو چاہو خبر بناؤ۔ تو ظاہراً ان میں تعارض ہے، تو اس حوالے سے یہ آج کا درس ہے کہ مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو ان کے اعراب کے بارے میں نحات یعنی نحویوں کے 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ متقدم مبتدا ہوگا اور متاخر خبر ہوگا، ہاں دونوں معرفہ ہونے میں برابر ہوں یعنی ایک ہی درجے کے معرفہ ہوں، یا تعریف میں وہ متفاوت ہوں، تعریف میں تساوی ہو یا تعریف میں تفاوت ہو، دونوں صورتوں میں جو متقدم ہے جو اول ہے وہ مبتدا بنے گا اور جو متاخر یعنی ثانی ہے وہ خبر ہوگا۔ یہ پہلا قول ہے، قافیے میں بھی اسی کو ذکر کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو مبتدا اور خبر دونوں میں سے ہر ایک کو مبتدا بنانا جائز ہے، جیسا کہ ہدایت اللہ میں بیان کیا گیا ہے اللہ الہنا محمد نبینا و آدم ابونا۔ تو یہ دوسرے قول کے مطابق آپ ہر ایک کو مبتدا بنا سکتے ہو، ایک کو جب مبتدا بنا لو گے تو دوسرے کو خود بخود وہ دوسرا خود بخود خبر ہی بنے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک مشتق ہو اور دوسرا اس میں جامد ہو تو پھر مشتق کو خبر بنانا واجب ہے۔ جب مشتق خبر بنے گا تو جو جامد ہے وہ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا۔ اور اگر دونوں مشتق ہوں یا دونوں جامد ہوں، دونوں جامد ہوں اس میں جامد ہوں یا دونوں اس میں مشتق ہوں تو پھر متقدم کو مبتدا بنایا جائے گا، کیونکہ اب یہاں مبتدا بنانے کی کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے، دونوں مشتق ہیں اور دونوں یا جامد ہیں تو پھر وجہ ترجیح خبر بنانے کی یا مبتدا بنانے کی نہیں ہے، پھر متقدم کو مبتدا اور متاخر کو خبر بنایا جائے گا۔ لیکن اگر ایک جامد ہو اور ایک مشتق ہو تو جو مشتق ہے وہ عام طور پہ خبر بنایا جاتا ہے، تو یہاں خبر بنانے کی وجہ ترجیح موجود ہے، مشتق کو خبر بنا لیں گے اور دوسرے کو مبتدا بنا لیں گے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ مبتدا وہ ہے جو مخاطب کے نزدیک عارف ہو، یعنی مخاطب جس کو زیادہ وہ جانتا ہے اور اس کے نظر میں جو زیادہ معرفہ ہے زیادہ معروف ہے تو وہ مبتدا بنایا جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ خبر بنایا جائے گا۔ اور اگر دونوں تعریف میں برابر ہوں مخاطب کے نزدیک تو پھر متقدم کو مبتدا بنایا جائے گا اور متاخر کو خبر بنایا جائے گا۔ یہ 4 اقوال ہیں نحویوں کے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو پھر آپ کس کو مبتدا بنائیں گے کس کو خبر بنائیں گے، تو مختلف کتب میں مختلف اقوال ہیں، جس کی وجہ سے
پڑھنے والے کا ذہن، قاری کا ذہن وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 4 اقوال ہیں، اور کسی کتاب میں کسی قول کو اختیار کیا گیا اور مذہب بنایا گیا، اور کسی کتاب میں کسی دوسرے قول کو لیا گیا، جیسے پہلے قول کو کافیہ میں لیا گیا ہے اور دوسرے قول کو یہ ہدایت النحو میں لیا گیا۔